ذریت اور نسل کیا صرف مرد سے چلتی ہے؟ قرآن اس سلسلے میں کیا کہتا ہے؟ اہل بیت کو ذریت رسول کیوں کہا جاتا ہے؟ اس پر چھٹے امام اور ساتویں امام کی کیا دلیل ہے؟ آئے جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، تفسیر نور کے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہم سورہ انعام کی تفسیر کو سن رہے تھے، اب تک ہم نے 84 آیتوں کی تفسیر کو سن لیا ہے۔ آج ہم آیت نمبر 85 سے 88 کی تفسیر کو جانیں گے۔ آج کے ایپیسوڈ کی پہلی 3 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم۔ اور اسی طرح زکریا، یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو ہم نے ہدایت عطا کی، اور سب کے سب صالحین میں سے تھے۔ اور اسماعیل اور الیسا، یونس اور لوط کو بھی ہم نے ہدایت عطا فرمائی، اور ہر ایک کو ہم نے عالمین پر فضیلت دی۔ ان کے آباء و اجداد، ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے کچھ افراد کو ہم اپنے لطف کے دائرے میں لے آئے، اور ان کی اہلیت کے مطابق انہیں نبوت عطا فرمائی۔ ہم نے انہیں برگزیدہ کیا اور انہیں راہ راست کی ہدایت کی۔ ناظرین، یہ تو تھی ان 3 آیتوں کی تلاوت اور ترجمہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر نکات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہ خیال کیا کہ ذریت صرف مرد کی طرف سے آگے بڑھنے والے اولاد کے سلسلے کو کہا جاتا ہے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہ تھے، اور وہ اپنی والدہ کے ساتھ منسوب ہو کر جناب ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں شامل ہوتے ہیں۔ اس آیت میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ذکر کیا گیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اسی آیت سے استناد کرتے ہوئے اہل بیت علیہم السلام کو، جو والدہ کی طرف سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھتے ہیں، ذریت رسول خدا اور انبیاء رسول خدا قرار دیتے ہیں۔ تفسیر نور الثقلین۔ فخر رازی بھی اپنی تفسیر میں اسی بات کو تسلیم کرتا ہے۔ تفسیر المنار میں بھی ایک حدیث صحیح بخاری سے نقل ہوئی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذریت کا لفظ جناب امام حسین علیہ السلام کے لیے استعمال فرمایا ہے۔ کچھ نے یہ چاہا ہے کہ من آبائہم میں حرف من سے یہ بات ثابت کریں کہ انبیاء کے اجداد میں کچھ لوگ گمراہ بھی تھے، جبکہ آیت کا لب و لہجہ یہ ہے کہ وہ ثابت کر رہی ہے کہ انبیاء کے اجداد کو نبوت کے لیے چنا گیا، وہ مقام نبوت کے اہل تھے، نہ کہ آیت مقام کفر و ایمان کو بیان کر رہی ہے۔ تفسیر نمونہ۔ ناظرین، ماشاءاللہ ہماری 87 آیتوں کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے۔ اب آج کے ایپیسوڈ کی آخری آیت یعنی آیت نمبر 88 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون۔ یہ خدا کی ہدایت ہے جو اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کی ہدایت کرتا ہے، اور اگر وہ مشرک ہو جائیں تو انہوں نے جو کچھ عمل کیا تھا وہ سب کا سب ضائع اور نابود ہو جائے گا۔ ناظرین، دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 88 میں پیغامات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، حقیقی اور سچی ہدایت صرف پروردگار عالم کی طرف سے ہے، باقی ہدایت سطحی ہے، ایک سراب کے سوا کچھ بھی نہیں۔ نمبر 2، ہدایت کرنا صرف اللہ تعالی کا کام ہے، حتیٰ انبیاء بھی اپنی طرف سے کوئی ہدایت نہیں رکھتے۔ نمبر 3،
شرک اعمال کو مٹا دینے اور باطل کر دینے کا سبب ہے۔ نمبر 4، سنت الہی میں کسی کو کوئی امتیاز اور فرق نہیں ہے، حتیٰ اگر انبیاء بھی شرک کی طرف جائیں تو ان کو بھی سزا ملے گی۔ حقیقت حق کو حاصل ہے، شخصیتوں کو نہیں۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ گزشتہ آیات انبیاء سے متعلق ہیں۔ نمبر 5، انبیاء معصوم ہوتے ہیں اور شرک کی گرد و غبار ان کے دامن پر نہیں بیٹھ سکتی۔ آیت میں شرک کا فرض کیے جانا فرض محال کے طور پر آیا ہے۔ نمبر 6، الہی نظریہ کائنات میں اعمال کی قدر و قیمت ان میں پائے جانے والے اخلاص کی بنیاد پر ہے۔ اگر ان میں اخلاص باقی نہ رہے تو کچھ بھی باقی نہیں بچتا۔ تو ناظرین، ہمیں پتہ چلا کہ کچھ لوگ فقط مرد کی طرف سے نسل اور ذریت کی بقا کو مانتے ہیں، مگر قرآن کریم عورت کی طرف بھی اس کو منسوب کرتا ہے، جیسے کہ جناب عیسیٰ اپنی ماں کی طرف سے ذریت ابراہیم میں شامل ہیں۔ ناظرین، آج کا ہمارا ایپیسوڈ یہیں پہ ختم ہوا، انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔